جی السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں آج ہم جو ہے راشدون پیریڈ میں جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ادارے اسلامی خلافت کے اس وقت قائم ہوئے اور کیا ڈھانچہ تھا ان اداروں کا، جس میں ہم ہر یہ جو آپ کے سامنے لسٹ شو ہو رہی ہے، ڈیفنس کا ادارہ ہو گیا، فائنانس کا ادارہ ہو گیا، یا جوڈیشری ہو گئی، ایجوکیشن ہو گئی، کلچر اور ہیریٹیج ہو گیا، ان سب چیزوں کو آج ہم جو ہے نا بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیریڈ تھا وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا پیریڈ تھا۔ اس میں سارا وقت جو ہے وہ بغاوتیں دور کرنے میں اور جنگوں میں ہی گزرا ہے، تو کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ خاص نہیں ہوئی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو بہت سارے اداروں کی اس وقت جو ہے نا بنیاد رکھی گئی، فاؤنڈیشنز ان کی قائم ہوئی اور جو ہے ایڈمنسٹریشن سٹرونگ کی گئی، ہر چیز کی ہائرارکی بنائی گئی۔ تو اس میں اب ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ عدلیہ کے ادارے کو دیکھیں گے کہ لا اینڈ جوڈیشری کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی۔ تو حضرت عمر کے دور سے پہلے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر نے جوڈیشری کو ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا اور قاضی القضاء مقرر کیے گئے، اور ہر صوبے میں جو ہے ججز، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ججز کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں جو ہے نا لوکل کورٹس بنائی گئیں، لوکل عدالتیں بنائی گئیں، اور ان کا جو تھا جس سے وہ لا کو ڈیوائز کرتے تھے وہ قرآن اور سنہ کو جو ہے نا وہ بنیادی ماخذ مانا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اجماع، اور پھر جو ہے نا اگر اجماع سے بھی کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر قیاس جو تھا اس کو رکھا گیا کہ آپ قیاس کے ذریعے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جو برڈن آف ایویڈنس تھا وہ جس نے شکایت کی تھی اس نے ہی جو ہے نا وہ پروف پیش کرنا ہوتا تھا۔ ثبوت جو تھا نا، بار ثبوت جو تھا پلینٹف کے پاس تھا، پلینٹف کا فرض تھا کہ وہ ثابت کرے اس چیز کو کہ واقعتاً یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس وقت کے جو کہ مشہور کچھ ججز ہیں، شریح ہو گئے، قاضی شریح ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، اور عمران بن حسین، یہ بڑے مشہور ججز تھے اس پیریڈ کے۔ حضرت عمر نے 3 بڑے مشہور صحابہ کرام کو قاضی القضاء مقرر کیا تھا، جس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کو جو ہے نا حجاز کا قاضی القضاء بنایا گیا تھا۔ پھر اسی طرح تینوں یہ زہد کے امام تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کو امام لگا کے قاضی القضاء بنایا گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کوفہ والی سائڈ، عراق اور کوفہ میں بنایا گیا، حضرت ابو درداء کو شام کی طرف بھیجا گیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حجاز کا قاضی القضاء سپریم چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ اور اس دور میں لا کی نظروں میں سب برابر تھے، کسی کو کوئی جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن حاصل نہیں تھی۔ ایک باقاعدہ کرائیٹیریا بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جو بندہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا صرف وہی جج بننے کے قابل ہے۔ پہلا تو یہ تھا، اس میں شرط پہلی یہ تھی کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھر سے ہوگا، امیر کبیر فیملی سے ہوگا، جس کا ایک کوئی مقام ہوگا معاشرے میں، وہی بندہ جج بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس بندے کے لیے فقہ کا علم اور قانون کا بڑا گہرا علم ہونا ضروری ہے، وہی بندہ جو ہے نا وہ جج بنے گا جس کو ان 2 چیزوں کا بہت ڈیپ نالج ہوگا۔ اور جج کو اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی کاروبار کر سکے، اس کی سیلری جو تھی بہت زیادہ اسے دی جاتی تھی، ہائیلی پیڈ پیپل تھے یہ لوگ، ان کو جو ہے جو بھی جج مقرر کیے جاتے تھے ان کو سب سے زیادہ اس وقت سیلری ملتی تھی، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا رشوت اور باقی اس طرح کے معاملات نہ کر سکیں۔ اور
قانون کی نظر میں خلیفہ بھی ایک عام انسان کے برابر تھا, کوئی جو ہے نا اسے استثناء حاصل نہیں تھا کسی معاملے میں بھی. وہ اسی طرح اگر قصوروار ہوتا تھا تو جج کے سامنے پیش ہوتا تھا اور جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ جواب دیتا تھا کہ واقعتاً اس سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو یہ بڑا ایک برابری کا نظام تھا. پھر کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی کورٹ روم کی, جو مساجد ہوتی تھی وہی کورٹ کا درجہ رکھتی تھی, تو اس میں لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, مسائل سنتے تھے اور وہیں فیصلے ہوتے تھے. تو جو کہ لوگوں کو اسلامی شریعہ لا کے بارے میں بتانے کے لیے دارالفتاح قائم کیا گیا تھا, جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو جنرل کنسیپٹس جو ہیں اسلامک لا کے وہ بتائیں اور لوگوں کو اس سے آگاہی ہو, تاکہ جو ہے نا لوگ ہر طرح کے جرائم اور برے کاموں سے بچ سکے. جو بھی کیسز قاضی القضاء یا ججز کے پاس آتے تھے وہ باقاعدہ ریکارڈ کیے جاتے تھے, ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا تھا, اور ججز کا باقاعدہ ایک گزٹ بنتا تھا جس میں ان کے ہر فیصلے کا تفصیلی وہ لکھا جاتا تھا کہ کس طرح کاروائی ہوئی ہے اور کیا کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور جو بھی جج فیصلہ کر دیتا تھا وہ الٹیمیٹ اور فائنل ہوتا تھا. خلیفہ کو بھی جو ہے نا وہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ اس جج کے فیصلے کو پلٹا سکے. جس طرح آج کل پاکستان میں ہوتا ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ فیصلہ بھی کر دے تو صدر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے, لیکن اس طرح کا کوئی اختیار خلیفہ کو حاصل نہیں تھا شروع کے دور میں. جو کہ 30 سالہ خلافت کا دور ہے, اس میں جو ہے نا وہ جج کا فیصلہ فائنل اور الٹیمیٹ ہوتا تھا, اور کوئی بھی اتھارٹی اسے سپرسیڈ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ کنڈکٹ کی طرف. اسٹیٹ کا ایڈمنسٹریشن کا جو ماڈل فالو کیا جاتا تھا وہ کنسلٹیٹیو ماڈل تھا, شورائی نظام آپ اسے اردو میں کہہ سکتے ہیں. اور اس کو بھی جو ہے نا فل پروٹوکول کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا. شورائی کونسل بنائی گئی تھی اور ایک مرکزی شورا تھی کچھ صحابہ کرام پر مشتمل, جن میں بڑے جید اور اشرا معاشرہ والے صحابی بھی شامل ہیں, جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود تھے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے, علی کرم اللہ وجہہ تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے, ابی بن کعب جیسی ایک ویل رینون صحابی تھے, معاذ بن جبل اور زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. تو یہ مہاجرین اور انصار کے بڑے جید صحابہ کرام پر مشتمل ایک کونسل بنائی گئی تھی جو ڈیلی میٹرز کو مدینہ میں ڈیل کرتی تھی, اور جو خلیفہ کو اگر کسی چیز میں مشاورت درکار ہوتی تھی تو وہ ان مخصوص بندوں سے پہلے مشورہ لیتے تھے, اس کے بعد عام عوام سے مشورہ لیا جاتا تھا. تو لوگوں کو پاس جو ہے نا وہ سوال کرنے کا اختیار تھا, فریڈم آف سپیچ تھی, اور ہر طرح کے ایڈمنسٹریٹو میٹر میں وہ خلیفہ کو کویشچن کر سکتے تھے. فریڈم آف ایکسپریشن تھا, اپنی رائے کا اظہار بلا تعامل وہ پہلے 30 سالوں میں کر سکتے تھے, اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ خلیفہ اور ماسز کے درمیان نماز پڑھتے تھے مسجد میں, وہی نماز کے بعد عدالت لگتی تھی, وہی نماز کے بعد کچہری لگتی تھی, اور ہر بندے کے مسائل جو ہوتے تھے چاہے باہر سے آنے والے ہیں یا ادھر ہی رہنے والے ہیں تو اس میں حل کیے جاتے تھے. اور اسی طرح ہوتا تھا کہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ یہی چیزیں جو تھیں وہ 8 پروونسز میں ڈیوائیڈ تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہی ہیں, لیکن حضرت عثمان کے دور میں یہ انکریز ہو گئے, جس طرح صوبے بڑھتے گئے, علاقے فتح ہوتے گئے, تو یہ ایڈمنسٹریشن ڈیوائیڈ ہوتی گئی. اور پھر جب یہ پولیٹیکل بائیفرکیشن ہوئی ہے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان, تو پھر یہ ڈیوائیڈ ہوگی, اور جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ایسٹ اور ویسٹ پروونسز میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. اور ایسٹ ونگ جو تھا وہ ایک علیحدہ خلیفہ کو جواب دہ ہوتا تھا, اور ویسٹ ونگ جو تھا وہ ایک علیحدہ امیر المومنین کو جواب دہ ہوتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ سسٹم پہلے 30 سال چلتا رہا. جو پروونس ہوتا تھا اس کا جو ہیڈ تھا, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھا, وہ گورنر ہوتا تھا, اور وہ
ایک لحاظ سے بااختیار ہوتا تھا، وہ خلیفہ سے ڈائریکٹ پیغام لے کے آگے اسے امپلیمنٹ کروانے کا جو ہے وہ بالکل پابند ہوتا تھا۔ پھر ایڈمنسٹریشن میں جو تھی وہ میریٹوکریسی تھی، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تھا، جس کو جو چیز میں جو ماہر تھا اسی کو لگایا جاتا تھا۔ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ اپنی آل اولاد کو لگا دیا جائے۔ تو پہلے 30 سال جو ہے نا وہ یہی سسٹم چلتا رہا، جو بندہ جس اہل تھا اس کو ویسے ہی لگایا گیا۔ جو پروونسز کے گورنرز تھے وہ ڈائریکٹ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ خلیفہ کو آنسریبل تھے، وہ اس سے مطلب کہ کوئی بھی واقعات ہوتے، کوئی بھی معاملات ہوتے تو وہ ڈائریکٹ خلیفہ سے انسٹرکشن لیتے تھے، اور سالانہ احتساب ہوتا تھا ان جو ہے نا گورنرز کا۔ احتساب کیسے ہوتا تھا؟ ہر سال ان کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے حج کے موقع پر مدینہ اور مکہ میں آنا ہے۔ جب حج کے موقع پر مکہ میں وہ اکٹھے ہوتے تھے تو اس وقت تمام عالم اسلام سے لوگ آئے ہوتے تھے، وہ اپنی شکایتیں جو ہے نا وہ خلیفہ وقت کے سامنے رکھتے، شورا کے سامنے رکھتے، اپنے گورنر کے بارے میں بتاتے، تو ان پہ جو ہے نا ان کی جانچ پڑتال کی جاتی۔ اگر اس میں گورنر گلٹی نکلتا تو اسے معزول کر دیا جاتا، اس کی جگہ نیا بندہ بھیج دیا جاتا، اور اگر کوئی اور معاملات بھی ہوتے تھے تو وہ جو ہے نا سال کے بعد جو ہے نا وہ حج کے موقع پر ڈسکس کیے جاتے تھے۔ تو حج ایک سمجھ لیں کہ اینول ان کا جو ہے نا وہ ایک سالانہ احتساب ہوتا تھا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی آپ سمجھ لیں کہ اینول اکاؤنٹیبل ایونٹ کے طور پر جانا جاتا تھا حج اس وقت، کہ جو بھی گورنر ہوگا، جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی، سینئر ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس وقت پوری عالم اسلام کو جواب دہ ہوگی۔ پھر ان کی انکوائری کے لیے کمیشنز بنائے جاتے تھے، اور جو بھی آفیسرز کی پرفارمنس تھی انہیں جج کیا جاتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک بہترین سوشلسٹ اور ویلفیئر جو ہے نا وہ اسٹیٹ تھی، کہ آپ کی جو ہے ماسز ہے ان کی بات بھی سنی جا رہی ہے، آپ کے جو حکمران ہیں وہ عوام کو جواب دہ بھی ہیں، اور اگر عوام میں کوئی ایسا غریب غربا مساکین ہے تو ان کا اسکالرشپ بھی لگا ہوا ہے، وظائف بھی لگے ہوئے ہیں، اور عوام کو جو ہے نا ڈائریکٹ کوشچن کرنے کی جو ہے اجازت ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین سوشلسٹ اور ویلفیئر ماڈل تھا جو کہ اس وقت فالو کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ڈیفنس کی طرف، کہ جو ہے دفاع کا محکمہ کیسا تھا راشدون پیریڈ میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فکسڈ پے نہیں تھی فوج کی نا، والنٹیئر تھے، کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کا باقاعدہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنے تھے۔ جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا اسے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیا جاتا تھا فوجیوں میں، اور وہی جو ہے نا ان کا لیولی ہوڈ تھا، ان کی روزی کا ذریعہ تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو ختم کیا، اور ڈیفنس آفیسز بنائے، اور باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا۔ آرمی کی سیلری فکس کی گئی، جس میں سب سے زیادہ سیلری اصحاب بدر کی اور اہل البیت کی اور بنو ہاشم کی تھی۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے عام سولجرز کی۔ پھر ایک تو یہ باقاعدہ فوج تھی نا جو پیڈ فوج تھی، اس کے علاوہ ایک والنٹیئر جو تھے وہ ریکروٹمنٹ کی جاتی تھی، کنٹینیوس ریکروٹمنٹ جو ہے نا سالانہ کی بنیاد پہ بھی کی جاتی تھی، والنٹیئر آرمی ریکروٹ کی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں کہ اگر کوئی مہم آ گئی ہے، کوئی بغاوت ہوئی ہے کہیں، تو اگر لوگوں کی شارٹیج ہے تو اس علاقے سے رضاکار بھرتی کر لیے جاتے تھے، تو وہ جنگ لڑتے تھے، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ اپنے اصلی حالت میں واپس چلے جاتے تھے۔ اور ایک باقاعدہ آرمی جو ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی تھی، اور اس دور میں بہت سارے جو ہے وہ ایک باقاعدہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا دشمن کی جاسوسی کا، دشمن کے علاقوں کو جو ہے اس میں معلومات کی فاسٹ ترسیل کا ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا، باقاعدہ انوویشنز کی گئیں وار لارڈز میں بھی اور باقی تمام معاملات میں بھی۔ پھر ڈیفنس کیپٹل بنائے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جو کہ بعد میں عثمان کے دور میں اسے مزید وسعت ملی، اور اس کو پھر جو ہے نا وہ
پورے جو ہے علاقے میں پھیلایا گیا، اور ان کو جو ہے نا وہ جو ڈیفینس کیپٹل تھے ان کو جند کا نام دیا گیا تھا۔ جند کے اندر پورا آرمی کی بیرکس تھی، آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، اور گھوڑوں کے استبل اس میں بنائے جاتے تھے جس میں تازہ دم گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے تاکہ کوئی بھی معلومات اگر پیچھے سے ملے تو آگے ترسیل کر دی جائے، یا کہیں بھی جنگ لگے تو تازہ دم گھڑ سوار دستے تیار کیے ہوں۔ آرمی کی کینٹونمنٹ سی جہاں پہ آرمی رہتی تھی، اور اس کے بعد آرمی کے ویئر ہاؤس بنائے گئے جہاں یہ جنگی ساز و سامان اور اسلحہ وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ پھر آرمی کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے فوڈ سٹوریج ہاؤسز بنائے جاتے تھے۔ یہ سارے ایک مخصوص ایریا کو پہلے ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ یہ سارا ایریا جند ہے، اور جند کے اندر پھر جو ہے نا یہ سارے جو ہیں وہ چیزیں وہ انفراسٹرکچر بنائے جاتے تھے۔ تو اس کی شروعات عمر کے دور میں ہوئی، لیکن اس چیز کو عروج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ملا۔ آرمی کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی۔ تو اسلام کا راشدون پیریڈ کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا وہ قرآن، حدیث، ایتھکس، اخلاقیات اور عرب کے کلچر اور فقہ پر مشتمل تھا، جس میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کا لحاظ سے قرآن کو دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد حدیث کا علم کو اہمیت دی گئی، پھر لوگوں کی اخلاقیات پہ کام ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو عرب کلچر کی ترویج تھی، جس طرح شاعری عرب کلچر کی، زبان عرب کلچر کی، تو اس کو فروغ دیا گیا۔ عرب جہاں بھی گئے وہ اس دور میں اپنے ساتھ جو ہے نا اپنا پورا ایک باقاعدہ کلچر لے کے گئے، اور اس کے ساتھ جو اپنی فقہ پہ کام کیا گیا کہ اسلامی لا کیسے ڈیوائز کرنے، اس کی کیسے امپلیمنٹیشن کروانی ہے۔ اور جو اس وقت ٹیچرز ہوتے تھے وہ بھی ایک باقاعدہ پیڈ پروفیشن تھا، اور مدارس اسٹیبلش کیے گئے ہر پروونس میں۔ سب سے اچھی بات یہی تھی کہ جو اس وقت کے بدو لوگ تھے ان کی ایجوکیشن کے لیے بڑے ضروری اقدامات کیے گئے۔ ان کے گھروں کے اندر مدارس بنائے گئے تھے جہاں پہ صحابہ کرام اور تابعین جاتے تھے، اور وہ باقاعدہ اسٹیٹ کے امپلائی ہوتے تھے اور انہیں اسٹیٹ پے کرتا تھا۔ پھر جو ہے صحابہ کرام کی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جن لوگوں نے میری بات سنی ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے تک پھیلائیں، اور اس چیز کو جو ہے نا عبادت جان کر، مشن جان کر صحابہ کرام نکلے۔ کچھ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ لے کے نکلے، اور کچھ جو ہے لشکروں کا حصہ بن کے نکلے، اور لوگوں کو جو ہے نا اصول الحدیث اور اصول الفقہ انہوں نے سکھائے۔ اور یہ دو علوم ایسے ہیں جن کی بنیاد جو کہ راشدون پیریڈ میں رکھ دی گئی تھی کہ اصول الحدیث، حدیث کو کن اصولوں پہ ڈیفائن کرنا ہے اور فقہ کو کن اصولوں پہ ڈیفائن کرنا ہے۔ تو سب سے مین مقصد جو اسلامک ایجوکیشن کا تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی پروپاگیشن کی جائے، اور اتنا زبردست سسٹم تھا کہ جو جرنیل تھے اسلامی فوج کے وہ ایک باقاعدہ عالم ہوتے تھے، اور جو کمانڈر تھے اور اتنا نالج، ڈیپ نالج وہ رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا اسلام کے بنیادی اصول بتا سکیں اور اسلام کے قوانین بتا سکیں، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو جو ہے نا اس پرانے پورے ایریے میں جو ہے نا انہوں نے پھیلانا ہے، اور کنکرڈ ٹیریٹریز کے لوگوں کو جو ہے نا مسلمان کرنا ہے۔ سمپلسٹی ہوگی، سنسیئرٹی ہوگی، اور سادگی جو لوگوں کی تھی وہی لوگوں مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو متاثر کر دیتی تھی۔ کوئی اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک مخصوص خطیب کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یا ہوتا ہے نا خطابت کا سحر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے جاتے، نہیں ایسا نہیں تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے تھے، ان کی بتائی ہوئی باتیں تھیں، ان کے تربیت کرتا صحابہ کرام تھے جن کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہی اتنا سحر طاری کر دیتی تھی کہ لوگ درجوں اسلام کی طرف آنے لگے۔ پھر وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیڈ ٹیچر تھے۔ پھر سولجر کو انسٹرکٹڈ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے فارغ ٹائم میں قرآن اور اسلام کو سیکھیں اور پھر اسے آگے پہنچائیں۔ تو مسلم ایجوکیشن کی جو ہے
وہ آرگنائز کرنے کی ڈیوٹی جن چند چیدہ جیے صحابہ کرام، ان میں ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے، وہ مسلم آرمی کے کمانڈو بھی تھے اور ساتھ میں پروپگیشن آف اسلام بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہیں شام کی طرف جو ہے وہ چیف جسٹس لگا کے بھیجا گیا تھا، وہ ایک باقاعدہ اپنے اندر علم کا سمندر رکھتے تھے۔ ابو ایوب انصاری جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کو ادھر بھیجا گیا قسطنطنیہ کی طرف، وہ وہاں رہے، وہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ مشرف اسلام کیا، اسلامک ایجوکیشن دی۔ اس کے بعد آتے ہیں فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کی طرف، تو جو میجر سورس آف انکم تھا وہ جزیہ اور خراج تھا، ایگری انکم ٹیکس تھا نان مسلم پہ، ان کی زمینوں پہ، جو مسلمانوں کا جنگ کے بعد ایک مین سورس آف انکم تھا اسٹیٹ کا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مردم شماری کا ایک بڑا ویل ڈیولپڈ سسٹم اسٹیبلش کیا۔ پھر ٹیکس کلیکشن سسٹم جو تھا وہ پیداوار پہ تھا، نہ کہ زمین پہ تھا بلکہ زمین کی پیداوار پہ تھا، اور علاقے کی خصوصیت پہ تھا کہ اگر یہ علاقہ زیادہ زرخیز ہے اس کا ٹیکس لیٹ ہو رہا ہے، اگر کوئی علاقہ کم زرخیز ہے وہاں زمین کی پیداوار کم ہے تو اس کا ٹیکس اور تھا۔ پھر ٹیکس ریکارڈ جو تھا وہ مینٹین رکھا جاتا تھا، اس کی آفیشیل لینگویج یا تو فارسی تھی یا اس وقت جو رائی تھی وہ رومن تھی، کیونکہ رومن امپائر سے کچھ علاقے قبضے میں آئے تھے تو وہ سارا نظام رومن میں کرتے تھے، کچھ پرشین امپائر سے علاقے قبضے میں آئے تھے تو وہ سارا فارسی میں کرتے تھے۔ تو انہی چیزوں کو برقرار رکھا گیا تھا، کوئی اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے زبان کو چینج نہیں کیا تھا کہ جو ٹیکس کلیکشن کی زبان ہے، تاکہ کلیکشن میں بھی آسانی رہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پرانا رومن اور پرشین امپائر کا وہ پرانا طریقہ کار تھا کہ زمینیں فوجیوں میں بانٹ دی جاتی تھی، ظالمانہ نظام کو ختم کیا اور وہ ساری زمینیں اصل مالکان کو لوٹا دی گئیں۔ اصل مالکان وہاں کاشتکاری کرتے تھے اور اس پہ جو پیداوار ہوتی تھی اس پہ وہ ٹیکس دیتے تھے۔ فوجیوں کا کام صرف جو تھا وہ علاقے کا نظم و نسق تھا، وہ کوئی ذمہ دارہ یا زمینیں یا جگیریں انہیں عطا نہیں کی گئی تھیں ان 30 سالوں میں۔ بعد کے سالوں میں ضرور زمینیں عطا کی گئی ہیں، لیکن راشدون پیریڈ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہے نا اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ پھر جو ادھر کے مخصوص لوکل لوگ تھے وہی مالکانہ حقوق رکھتے تھے، باہر سے کوئی جو ہے نا وہ مالک نہیں زمین کا بن سکتا تھا۔ اور زکوٰۃ اور عشر کا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس تھا اسٹیٹ انکم کا۔ پھر مال غنیمت جو تھا وہ اسٹیٹ کا رائٹ سمجھا جاتا تھا، وہ بیت المال کا حصہ بن جاتا تھا۔ زکوٰۃ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فکسڈ کر دی گئی تھی۔ پھر جو آپ کے شہر میں آ کے جو لوگ تجارت کرتے تھے وہ اس مال تجارت پہ جو ہے نا وہ 10% تقریباً جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو ٹیکس دیتے تھے۔ فرض کرو مدینہ سے کوئی شام سے قافلہ آتا ہے، وہ تاجر آتا ہے، وہ مدینہ میں آ کر اگر کوئی چیز سیل کرتا ہے جسے آپ امپورٹ کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا وہ تاجر کو 10% ٹیکس دینا پڑتا تھا اسٹیٹ کو۔ تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنی کوئی پروڈکٹس سیل کر سکتا تھا۔ پھر یہ جب اسلام کی جو سب سے بڑی فائنینشیل اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے اس دور میں وہ بیت المال کا نظام کا قیام تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ عبداللہ بن ارقم صحابی جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ پہلے فائنانس منسٹر بیت المال کے مقرر کیے گئے۔ بیت المال ایک سینٹرل آفس تھا جو کہ مدینہ میں تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہر پروونسز میں اس کے ہر پروونسز کے کیپٹلز میں جو ہے نا اس کی برانچز بنائی گئیں، اور بیت المال کی ایک سیپریٹ بلڈنگ ہوتی تھی۔ جو بھی مال اکٹھا ہوتا تھا، جو بھی ٹیکسز اکٹھے ہوتے تھے وہ پہلے لوکلی سپینڈ کیے جاتے تھے، اس کے ایکسپینسز لوکلی ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جاتا تھا، جو چیزیں بچ جاتی تھی وہ سینٹرل بیت المال مدینہ میں بھیج دیے جاتے تھے، اور پھر وہاں جو ہے نا وہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت کے ہیریٹیج اینڈ کلچر کی، تو وہ ایک پیور اسلامک پیریڈ تھا۔ اس میں جو عربین کنٹریبیوشن اس دور میں ہوئی ہے وہ لنگوسٹک میں ہوئی ہے اور ریلیجیس فیلڈ میں ہوئی ہے۔ اصول الحدیث کا محکمہ اس میں قائم کیا، اور اصول الحدیث کی جو ہے وہ فیلڈ قائم کی گئی، اصول الفقہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ہیرارکی قیاس کی قائم کی گئی۔ پھر جس طرح کانکویسٹ ہوتی رہی ہیں
تو कॉन्क्वेस्ट हुई है, तो रोमन एम्पायर बड़ी फर्टाइल थी कल्चर के लिहाज से, तो वो इलाके जब फतह हुए हैं, पर्शियन एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड कल्चर था, उसके बाद इजिप्शियन का फिरौन का जो वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कल्चर था, तो वो जब इंटरेक्ट हुआ ग्रीको रोमन के साथ, ईरानीज के साथ, फिरौन और असारियन बाइबलोन तहजीबों के वारसों के साथ जब वो इंटरेक्ट हुआ, तो वो एक बड़ा एक मल्टी कल्चरल सा, चार्मिंग सा और बड़ा कलरफुल सा कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। लेकिन राशिदून पीरियड में जो है ना, वो अभी उसकी चूंकि शुरुआत थी, इसलिए वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट इन चीजों का नजर नहीं आता। लेकिन जब हम देखते हैं अरेबियन लिटरेचर को देखते हैं और उस वक्त चीजों को देखते हैं, तो हमें जो है ना वो ज्यादातर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरल डेवलपमेंट नजर आती है। खिलाफत का बकायदा फोकस जो था वो प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम में था, तो इस्लामिक एट्रीब्यूट्स को जो है ना वो मुतारिफ करवाया गया, उन्हें डेवलप किया गया, एक्सपेंशन की गई स्टेट को। तो इसलिए हमें कोई बहुत बड़ा जो है ना कल्चरल जेम उस दौर में जो है ना वो नहीं मिलता और ना ही नजर आता है। तो बात करते हैं अब कि इसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन सा आ सकता है। तो ये पिछला जो हमने लेसन इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला किया है, वो उससे मिलता जुलता ये लेसन है। तो इसमें जो है ना डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि डिफेंस इन अर्ली इस्लाम जो है ना वो बताएं, तो ये बड़े डिटेल से मैंने आपको इसमें बताया है। बाकी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट कंडक्ट, जिस तरह पीछे मैंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम में बताया था, तो ये उससे मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड जुडिशरी इन अर्ली इस्लाम, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 मेन क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। बाकी जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर जो है ना वो उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आती है। ये राशिदून पीरियड की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन बहुत कम आता है। इसमें या तो डिफेंस ऑफ इस्लाम का क्वेश्चन अगर आना हुआ तो आएगा, या स्टेट क्राफ्ट का आएगा, और या जो पहले हमने बताया कि लॉ एंड जुडिशरी का आएगा। तो जब आपने इसका मुताला करना है तो बहुत अच्छी बुक है अल फारूक बाय मौलाना शिबली नोमानी, उसमें जो है ना बड़ी डिटेल से हर चैप्टर वाइज इस चीज को बयान किया गया है। आप CSS से हटके भी उसको देखें, आपको बहुत ज्यादा मालूमात मिलेंगी। फिर अर्ली खिलाफत बाय मौलाना मोहम्मद अली, ये एक बुक है जिसके अंदर ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। और हिस्ट्री ऑफ अरब्स का चैप्टर नंबर 15 जो है उसको लाजमी देख लीजिएगा डिटेल स्टडी के लिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।